تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم والأرض مددناها اللہ کریم فرماتے ہیں اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور پھر اس زمین سے ہر طرح کے اناج، غلے، سبزیاں اور دیگر درختوں پر فروٹ کے خوبصورت اور بہترین جوڑے اگائے۔ تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ اس میں بصیرت اور نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جیسے اس سے قبل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ناسمجھ بندے کے سمجھانے کے لیے بیان ہوئی، وہیں زمین و آسمان کی تخلیق بھی اللہ کریم کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے قبل آسمان کی مثال سے بیان کیا گیا کہ یہ مشرکین جو مردے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں اور متعجب ہیں اس پر کہ جب ہم مٹی میں گھل مل کر خاک بن جائیں گے تو پھر ہمارے ذرات کو اکٹھا کر کے کون پیدا کرے؟ اس کے اللہ کریم نے جوابات مرحمت فرمائے، اور ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، آسمان کی تخلیق اور بناوٹ پر غور کر کے یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کر رہے جس اللہ نے اتنے بلند و بالا اور خوبصورت اور اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرمایا، اس کے لیے اس انسان کا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ اور پھر یہ آسمان بے حد و حساب عرصے سے اور سالوں سے بنا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جیسے گزشتہ زمانوں میں ہزاروں لاکھوں سال پہلے تھا ویسے ہی اب ہے۔ تو اس ایسے عجیب آسمان کو بنانے والا اللہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس انسان کی دوبارہ تخلیق فرما دے؟ اور اس آیت مبارکہ میں زمین کی مثال بیان فرمائی، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور بچھا دیا ہے، چونکہ زمین پانی کے اوپر بچھی ہے اور پانی زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین جب پانی کے اوپر رکھ دی گئی تو یہ ڈولنے اور ہچکولے لینے لگی، تو اللہ نے جہاں مناسب سمجھا اس کے درمیان میں اور اطراف میں پہاڑ رکھ دیے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ۔ اب پہاڑوں کے وزن گویا کہ آدمی اپنے حساب سے سوچے، کسی چیز کو کہیں رکھ کر پھر اس پر کیل گاڑ دیتا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں کیل گاڑ دے تو وہ چیز ہلتی نہیں ہے، تو اللہ نے پہاڑوں کے کیل گاڑ کر زمین کو ہلنے سے روک دیا۔ اور پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی زمین سے ہم نے طرح طرح کی خوشنما چیزیں پیدا فرمائی، اس میں تمام مخلوقات کے استعمال اور بھرتنے کا سامان ہے، اور بالخصوص انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کا جملہ سامان اس زمین کے ساتھ اللہ نے وابستہ فرما دیا۔ غلے، اناج، سبزیاں، پھل فروٹ انسان کی خوراک ہے، اللہ نے ان کے بتاؤ دیکھو غور کرو کیسے کیسے خوشنما اور خوبصورت پودے پیدا فرمائے،
نباتات طرح طرح کے، گندم اور اس کے متعلقہ دیگر چیزیں، اور طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے پھلدار درخت، اور ایسے ہی جنگلات میں اور شہروں میں غیر پھلدار سایہ دار درخت، اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس اللہ نے اسی زمین سے پیدا فرمائی۔ تو یہ ساری اس کی قدرت کو سمجھنے کی نشانیاں ہیں۔ اب بہت ساری زمین کی تخلیقات تو ایسی ہیں جس کے ساتھ انسان کا ان کی تخلیق اور پیدائش میں کوئی تعلق نہیں۔ اب بعض نباتات ایسے ہیں جن کی پیدائش اور تخلیق کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، جیسے اناج، پھل فروٹ، سبزیاں انسان بیجتا ہے، بوتا ہے، اور ان میں سے جو ہے وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اب اس میں سے کسی ایک چیز کو آپ لے لیں، گندم کا دانہ انسان زمین میں کسان بوتا ہے تو زمین کے اندر گندم کا کون سا ذخیرہ رکھا ہوا ہے؟ وہ جو دانہ اس انسان نے بویا ہے زمین میں نیچے جا کر وہ بھی گل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ اس کے گلنے کے بعد اس سے ننھی سی کونپل پھوٹتی ہے اور اس زمین کو چیر کر باہر نکلتی ہے جس زمین پر آپ کی ٹنوں وزن کی عمارت کھڑی ہے۔ اب یہ عمارت اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتی، مگر وہ ننھی سی کونپل اس زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے۔ تو غور کرو، ایسا کرنے کی زمین کے اندر کون سی طاقت ہے؟ تو یہ نہ بیج بونے والا کسان کا اس میں کوئی کمال ہے، نہ خود زمین کا اس میں کوئی کمال ہے۔ یہ کمال والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ جو گلے سڑے دانے سے خوبصورت پودا نکالتا ہے، اور پھر جب وہ پودا اوپر اٹھتا ہے، اپنی کونپل پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بالیں اگتی ہیں، پھر اس میں ایک ایک خوشے کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں۔ بتاؤ ایسا کرنے والا کون ہے؟ ہاں، اوپر درخت ہے، درخت پر پہلے پھول اگتا ہے، اور پھر وہ پھول پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس میں اس کے باہر کے سائے پر بعض پھلوں کے سخت لکڑی کی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کھانے کی چیز بہترین میٹھا پھل ہوتا ہے۔ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں باہر نرم کھانے کی چیز ہے اور اس کے اندر سخت ہڈی اور گٹھلی ہے۔ ایسا کرنے والا رب تیرے پیدا کرنے سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ تیری تخلیق کے بعد اللہ کریم فرماتا ہے یہ جتنی بھی نشانیاں یہاں بیان ہوئی ہیں اور مزید آگے بیان ہوں گی، ان میں تبصرۃ بصیرت ہے، دیکھ کر سمجھنے کا سامان ہے، وہ ذکرہ اور نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ اب چونکہ تمام انسانوں کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہے اور تمام انسان ہر عبرت آموز چیز سے عبرت حاصل نہیں کرتے، تمام انسان ہر نصیحت والی چیز سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے آگے اللہ کریم نے فرمایا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، یہ نصیحت اور عبرت اور یاد دہانی ایسے بندوں کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ کی تخلیق اور اللہ کی کاریگری پر غور کر کے اللہ کی عظیم قدرت کو سمجھ کر پھر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، پھر اللہ کی شان اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اللہ کی بڑائی ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ اور نادان اور ناسمجھ انسان نہ ان حقائق پر غور کرتا ہے، اگر غور کر بھی لیتا ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لہٰذا نہ وہ اللہ کی قدرت اور کاریگری کو سمجھے اور نہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سمجھے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں یہ مثالیں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں کہ تاکہ یہ ناسمجھ انسان اس بات کو سمجھ کر ایسا پروردگار جو اتنے بلند و بالا
بے ستون بے سہارا آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور جو پانی کے اوپر زمین کو رکھنے والا ہے۔ بارہا میں یہ مثال بیان کر چکا ہوں کہ آپ پانی زمین سے پانی کا بہت بڑا جگ لے لیں، برتن لے لیں، ٹب لے لیں، اس میں پانی بھر دیں اور اسی زمین سے کھرچ کر مٹی رکھ دیں، تو کیا اس طرح جیسے یہ زمین پانی کے اوپر قرار پکڑے ہوئے ہے وہ مٹی اب قرار پکڑ سکتی ہے؟ وہ مٹی تو اس پانی میں گھل جائے گی۔ تو لہٰذا اس زمین کو پانی میں گھلنے اور ملنے سے روکنے والی ذات اللہ ہے۔ تو ایسی ذات کے لیے کیا مشکل ہے انسان کا دوبارہ اعادہ کرنا؟ اور پھر گلے سڑے دانے سے درخت اگانے والی ذات، پھل پھول اور اناج اگانے والی ذات، اس کے لیے کیا مشکل ہے انسان کا اعادہ کرنا؟ تو لہٰذا کہہ دو کوئی مشکل نہیں، وہ ہر طرح کا تخلیق کرنا جانتا ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔